دانیال عزیز صاحب جی، دانیال عزیز صاحب سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے جی کہ یہ جو سیاسی جماعتیں انتظامیہ کی بنائی ہوئی ہیں، جو کہ اب میں تینوں کو شمار کرتا ہوں، پیپلز پارٹی تو نہیں تھی انتظامیہ کی بنائی ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی اب انتظامیہ کے سہارے پہ ہی چلتی ہے، لہٰذا میں ان کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں۔ تو باقی جو دو جماعتیں ہیں اس میں تو کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور تحصیلدار آج تک ان کا نام پٹواری پڑا ہوا ہے، اور یہ جو صاحب ہیں دوسرے والے، وہ جو ٹیلی فون آن کر کے منہ میں جن کے جھاگ آ جاتی ہے، وہ تو ہے نا سیم پیج والے۔ کس کے ساتھ ہے سیم پیج پہ؟ یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ عام آزادی نہیں چاہیے، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے۔ حقیقی آزادی ہم پریشان ہو گئے آزادی کا، تو ہمیں حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ وہ پتہ چلا کہ جب پشاور میں ایک سیکیورٹی کی میٹنگ تھی تو آرمی چیف گئے ہوئے تھے، تو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں گور صاحب، اور وہاں کے اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے گنڈا پور صاحب، وہ ایک درخواست لے کے گئے تھے آرمی چیف کے پاس کہ جی ہمیں حقیقی آزادی دے دیں، یعنی حقیقی آزادی وہاں سے لینے گئے ہوئے تھے، اور عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا منشور چھاپ دیا، آپ دیکھیں اس کو جا کے، اس میں کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں ڈھونڈتا رہا ہوں، میں تو پڑھتا ہوں، میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ اس میں ریاست مدینہ آخرکار اتنا بڑا نعرہ مار دیا، اس کی کہیں تفصیل لکھی ہوگی کہ کیسے وہ کیا تھا، کس طرح وہاں پہنچنا ہم نے، آپ کو پتہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یعنی بس لوگوں کو بیوقوف بناتے چلے جاؤ جتنی دیر بنتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے۔ سولوشن اس کا یہ ہے کہ یہ جو سرکار کی بنائی ہوئی جماعتیں نا، ان سے کوئی توقع آپ نہ رکھیں۔ پاکستان میں جو اہم موضوعات ہیں، جو عوام کے لیے موضوعات ہیں، ایک مہنگائی ہے جو لوگوں کا جینا حرام کر دیا، ہر چولہے پہ لڑائی ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، نہیں دیا جاتا بجلی کا بل 20 30 ہزار کا، نہیں دیے جاتے گیس کے بل، نہیں پٹرول بھرا جاتا اتنا مہنگا، نہیں یہ ساری عام آدمی کا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک وہ پچھلے پہاڑ جو ٹوٹا ہے مہنگائی کا، اس سے نیچے سے نہیں نکلے۔ ابھی ایک اور شروع ہے، یہ ستمبر سے، میں جو آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، یہ ستمبر سے شروع ہے، اور یہ فلڈ کا نام لگانے میں، فلڈ کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ، وہ تو آئی ایم ایف نے نہیں ان کی بات مانی۔ سو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ جھوٹ بولنا بند کرے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اب یہ جانچ لینا چاہیے کہ مہنگائی اور بے روزگاری اگر تمہارے مسئلے ہیں تو ان تینوں جماعتوں سے آپ کو کوئی حل نہیں ملے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ ہم عوام کے دماغ میں وہ شعور لے آئیں، کہ ان کو سمجھا دیں کہ اس کے کون سے اقدامات ہیں جو ہم نے لینے ہیں جس میں یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنایا جائے، اور یہ سمجھ جائیں کہ یہ نہیں کر پاتے، یہ نہیں کر سکتے یہ تینوں جماعتیں، پھر اس ملک میں ایک نیا طاقت جو ہے جنم لے گی، جہاں سے ہمارا ملک جو ہے غریب کے لیے کچھ نہ کچھ، یا عام آدمی کے لیے یا سیلڈ کلاس کے لیے کچھ نہ کچھ نظام میں بہتری لا سکتا ہے۔ عوام کی اوقات کیا ہے بنگلہ دیش میں ہوا ہے، ایک منٹ کے لیے، یہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے، یہ نیپال میں ہوا ہے، یہ سری لنکا میں ہوا ہے، افغانستان میں تو 20 سال وہ جنگ میں تھے وہاں، تو ابھی یہ انڈیا بھی تیار ہو رہا ہے ان کا پیچھا کرنے۔ یہ جو مودی صاحب ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ چلتی پھرتی لاش ہیں، یہ فارغ ہیں۔ ان کا جو سارا دار و مدار تھا ہندوتو بیچنے کا، وہ تو پاکستان نے پھوڑا ہی پھاڑ دیا۔ اب وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کوئی نیا موقع کہ وہ کسی طرح اپنے ووٹ سمیٹ سکیں، وہ ٹائم گزر گیا ان کا، وہ تماشا ختم ہے۔ اور جو ان کو بغل میں لے کے پھر رہا تھا امریکہ، کبھی افغانستان میں، کبھی ایران میں ویور، کبھی کیٹسا کے لیے ویور، کبھی S-400 ہی خرید لیتے تھے وہاں، وہ بھی تنگ آ گئے ان سے، ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، اور وہ بھی ان کو آنکھیں نکالنا شروع ہو گئے۔ تو ان کی معیشت جو ہے یہ ایسی گرنی آپ دیکھنا، اور یہ مودی کا تو سارا ریٹرک ہی فارغ ہو گیا، تو وہاں بھی یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان میں بھی ہماری عوام کو شعور پیدا کر کے ایک نیا راستہ نکالنا پڑے گا۔ ان سے، ان تینوں جماعتوں سے کوئی توقع نہ رکھیے گا، میں آپ کو فریکلی بتا رہا ہوں۔ کون نکالے گا؟ کون نکالے گا؟ یہ بہائنڈ دا سینز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت کام ہو رہا ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اسی پاکستان میں، اسی ملک کے جو ٹیکنوکریٹک اور صاف شفاف سیاستدان ہیں، جنہوں نے اپنا ڈیمونسٹریٹ کیا کہ وہ عوام کے ووٹ لینے کے قابل ہے، اور بار بار وہ ریٹرن ہوئے، اور وہ تنگ آئے ہوئے ہیں اس نظام سے خود۔